سورہ طلاق آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللائی، اور وہ عورتیں جو یئسنا، نا امید ہو چکی ہیں، من المحیض، حیض سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، فعدتہن، پس ان عورتوں کی عدت، ثلاثۃ اشہر، 3 مہینے ہے، واللائی، اور وہ عورتیں جن کو لم یحضن، حیض نہیں آیا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیاں، اجلہن، ان عورتوں کی عدت، ان یضعن، یہ کہ وہ جان دیں، حملہن، اپنے حمل کو، وَمَن یتق اللہ، اور جو ڈرے گا اللہ سے، یجعل لہ، کرے گا اللہ پاک اس کے لیے، من امرہ، اس کے معاملے میں، یسرا، آسانی۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں بھی طلاق کے مسائل کا بیان تھا، اور آج کے سبق میں بعض قسم کی عورتوں کی عدتوں کا بیان ہے کہ عورت کی عدت کی مدت کتنی ہوتی ہے۔ پہلی وہ عورتیں جو بڑی عمر کی وجہ سے جن کو حیض آنا، ماواری آنا بند ہو چکا ہے، تو فرمایا ایسی عورتوں کی عدت 3 ماہ ہے، جو طلاق دے دی گئی ہوں، بڑی عمر کی عورتیں ہوں، جن کو ماواری نہ آئے، تو 3 ماہ ان عورتوں کی عدت ہے۔ اسی طرح وہ لڑکیاں جو ابھی تک بالغ ہی نہیں ہوئیں، انہیں ماواری آئی نہیں، اگر ان کو طلاق دے دی جائے، اگر ان کا نکاح اس عمر میں ہوا، پھر ان بچیوں کو طلاق دے دی گئی، تو فرمایا ان کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں نابالغ لڑکی کا نکاح بھی جائز ہے، ہو سکتا ہے، اور جبکہ ہمارے آئینی قوانین میں 18 سال کی شرط ہے، تو یہاں بھی جو فرمایا کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں نا امید ہو چکی ماواری سے 3 مہینے ان کی بھی ہے، واللائی لم یحضن، وہ عورتیں کہ جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا، تو ان کی بھی 3 مہینے ہیں۔ اور تیسری عورتیں، حاملہ عورتیں جن کے پیٹ میں بچہ ہو، اگر ان کو طلاق دے دی گئی تو ان عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب تک کہ ان یضعن حملہن، وہ عورتیں اپنے حمل کو جان لیں۔ معلوم ہوا کہ حمل کے زمانے میں اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق ہو جاتی ہے،
یہ صرف ہمارے لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ جی طلاق تو شوہر نے دی ہے لیکن اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ لوگوں میں مشہور یہی ہے کہ اس زمانے میں طلاق نہیں ہوتی، تو قرآن نے فرمایا کہ حمل والی جو عورتیں اگر ان کو طلاق دے دی گئی تو ان کی عدت ان یضعن حملہن، وضع حمل ہے، حمل یعنی جان دے، بچہ پیدا ہو جائے، چاہے وہ 1 دن میں ہو جائے یا 9 ماہ میں ہو جائے، جتنی بھی جب تک بچہ پیدا نہیں ہوا اس وقت تک حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ یہ 3 قسم کی عورتوں کی عدت کو، طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کو بیان فرمایا، اور پھر آخر میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو آدمی اللہ سے ڈر کر ان احکامات اور قوانین کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے معاملے میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ اگر اللہ کے قوانین پر انسان نے پابندی کی، مطلب یہ کہ جو انسان تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے سنت طریقے سے طلاق دے گا، یعنی طلاق کی قسمیں پیچھے گزری تھی، طلاق رجعی دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سہولت کا راستہ یعنی رجعت کی، رجوع کرنے کی گنجائش اللہ پیدا کر دیں گے، اور ایسی صورت پیدا کر دیں گے کہ پھر سے میاں بیوی دونوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ آپ دیکھیں اس صورت کے اندر اللہ نے ہر مسئلہ تقریباً بیان کرنے کے بعد تقوی کا ذکر کیا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ کے قانون کو نہ توڑو، اللہ کے قوانین پر پابندی کرو۔ تو فرمایا جو انسان اللہ کا ڈر پیدا کرے گا اللہ اس کے دنیا کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ آج مشکلات کہاں سے ہیں؟ ہمارے جو آئلی قوانین حکومتی سطح پہ پاس ہوتے ہیں ان میں اکثریت کے ساتھ اللہ کے قانون سے ٹکراتے ہیں، تو اس لیے ان میں سے پریشانیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ فرمایا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اور وہ عورتیں جو نا امید ہو چکی ہیں ماواری سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، یعنی ان کی عدت کیا ہوگی، جن عورتوں کو ماواری آتی ہے پیچھے بیان کیا، ان عورتوں کی عدت 3 مواریاں ہیں، اور جن کو نہیں آتا، نہ امید ہو چکی ہے من المحیض ہے سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہے، فعدتہن، پس ان کی عدت 3 اشہر، 3 مہینے ہے، لم یحضن، اور وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا، چھوٹی عمر کی وجہ سے اگر ان کو بھی طلاق دے دی گئی، نکاح ہوا، ان کی عدت بھی 3 اشہر، تیسری عدت بیان کی، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیاں جن کے پیٹ میں بچہ ہے، أَجَلُهُنَّ، ان کی عدت، أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان کی عدت وضع حمل ہے، جان دے اپنے حمل کو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی ڈرے گا اللہ سے، يَجْعَلْ لَهُ، کرے گا اللہ کریم اس کے لیے، من امرہ یسرا، اس کے معاملے میں آسانی، ذالک امر اللہ،
یہ حکم ہے اللہ کریم کا، انزلہ الیکم، جو اس نے اتارا ہے تمہاری طرف، وَمَن یتق اللہ، اور جو کوئی ڈرے گا اللہ سے، یکفر عنہ، مٹا دے گا اس سے، سیئاتہ، اس کی خطاؤں کو، وَيُعْظِمْ، اور بڑھائے گا، لَهُ اجرا، اس کے لیے اجر۔ فرمایا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، یہ اللہ کریم کا حکم ہے۔ عدت کے جو مسائل اللہ نے بیان کیے ان کے مطابق عدت گزارو، شمار کرو، ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ انزلہ الیکم، جو اللہ نے اتارا ہے اے انسان تیری طرف۔ ومن یتق اللہ، مسئلہ بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ کے احکامات پہ عمل پیرا ہوگا۔ اللہ نے دو اخروی فائدے بیان کیے۔ تقوی کا مضمون بار بار اللہ مختلف انداز میں دہرا رہے ہیں تاکہ دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور ان احکامات پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ فرمایا وَمَن یتق اللہ، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے احکام پہ چلتا ہے، گناہوں والی زندگی سے بچتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، پہلا فائدہ تو یہ ہے اس سے اللہ اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہیں، اور دوسرا فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ اجرا، اور اللہ کریم آخرت میں اس انسان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک نیکی کا بدلہ اللہ کم از کم 10 گنا دیتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں انسان نیکی کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ انسان کو بڑھا چڑھا کر ایک نیکی پہ اجر دیتے ہیں۔ جس انسان کی نیکی میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اللہ اس انسان کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ